کریں اور آپ لوگ اس جرم میں شریک ہو شیعو کہ تم انہی اہل بدعت کی تم تعظیم کرتے ہو مجتہد کے نام سے. اہل بدعت کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے لیے توقیر کرنا شرک باللہ ہے. اس طرح اس کے گھر میں مٹکے ہوتے تھے، اس میں شراب بنتے تھے عمر کے. ابھی میں نے اس کے شراب کی جو ہے اس کی ہے پروفائل نہیں کھولا اور یہ آخر تک خلیفہ بننے کے بعد بھی خوب پیتا تھا اور مرتے وقت بھی، جب یہ مرنے سے پہلے اس نے بھی خوب پی کے گیا. اب اس نے پیسے جمع کیے تھے، وہ بہت امیر ہو گیا تھا اس کے گھر میں، اور اس کے گھر میں ایک تو شراب بنتا تھا، پھر اس کے گھر میں جو ٹوکریاں کام کرتی تھی نا لونڈیاں، وہ اس کو یہ ننگا چلنے پہ مجبور کرتی تھی. ننگا کیا مطلب؟ صرف ایک وہ ان کو قمیض وغیرہ نہیں پہننے دیتا تھا. یہ وہ بالکل کمر سے اوپر وہ بالکل کیا ہوتی تھی، وہ ننگی ہوتی تھی. پوچھتا ہے کہ تقلید کا نظام کب سے چلا؟ تقلید کا نظام اس وقت سے چلا جب نبی مکرم نے اعلان نبوت کیا تھا. یہ اصحاب کو جو جگہ جگہ تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، یہ اصحاب نہیں تھے، مجتہد تھے. میرے معصوم ائمہ نے، چوتھے امام نے، پانچویں امام نے، چھٹے امام نے، ساتویں امام نے، 12ویں امام نے جو نظام مرجعیت بنایا ہے، مختلف جگہوں پر امام صادق نے فرمایا اے ابو بصیر جاؤ فلاں جگہ پر جا کے زندگی گزارو تاکہ لوگوں کو تم دین سمجھاؤ. حضرت مومن طاق سے فرمایا بصرے میں جا کے زندگی گزارو، اس لیے کہ بصرے والے ہم تک مدینہ پہنچنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے، انہیں کئی مہینے لگ جائیں گے. تم بصرے میں جا کر اجلس فی المسجد وقتے، مسجد میں جا کر بیٹھا کرو روزانہ اور فتویٰ دیا کرو. عزیزان گرامی، 100 سے زیادہ ائمہ کی حدیثیں ہیں تقلید کے اوپر. اپنی پسند کی حدیثوں کو لے لینا، اپنے مطلب کا دین لے لینا، یہ پھر ایسا ہی ہوگا جیسے اپنے پسند کا قرآن لے لینا. ہمیں مکمل قرآن لینا ہے. جہاں مجتہدین کی مذمت آئی ہے، توجہ چاہوں گا، شیعوں میں بھی ایسے امامے آ گئے، شیعوں میں بھی مجتہد کے نام پہ ایسے امامے آ گئے ہیں. طریقہ ہی منتقل ہوتے ہیں. انہوں نے سنیوں میں بھی پھوٹ ڈالنی ہے اور شیعوں میں بھی پھوٹ ڈالنی ہے، جیسے اللہ یاد کے کام کر رہا ہے. امامے سے ٹائی تک سفر، ایک اس کی داستان بننی چاہیے کہ کیسے امامے سے پینٹ کوٹ ٹائی تک اس نے سفر کیا، یعنی کیسے اس نے روحانی ماحول سے ابلیسی اور استعماری ایک لباس کو اختیار کیا. اور اب شیعوں میں کیسے پھوٹ ڈالنی ہے مجتہد اور اجتہاد کا، اس تمسخر اڑانا اور انکار کر کے. اس لیے وہ شیعوں کو لڑانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر وہ کام جو یہودی چاہتے ہیں، صہیونی چاہتے ہیں، وہ انجام دے رہا ہے. اس لیے ابو سفیان اگر بات بیان کرے اور امیر المومنین علیہ السلام کو ابھارے کہ دیکھو خلیفہ اول نے تم سے خلافت چھین لی ہے اور میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، ہمارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، لشکر لے کے نکلو، تو علی بن ابی طالب سنیں گے ابو سفیان کی؟ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، ابو سفیان کو سخت جواب دی امام علی علیہ السلام نے، اور تعبیرات اس طرح سے وارد ہوئی ہیں کہ تم کب سے اسلام کے دل خواہ ہو گئے ہو، کب تمہارا دل دھڑکنے لگ گیا اسلام کے لیے. لہذا اگر خلافت کا مسئلہ سفیانی روپ میں دھار کے بیان کیا جائے عالم اسلام کے اندر، شیعہ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خلافت کا مسئلہ، وہ فتق کا مسئلہ، وہ شیعہ سنی مسائل کا مسئلہ، وہ پرانی اختلافات کا مسئلہ سمجھ جائے سفیانی سازش ہے جو عالم اسلام کے اندر روپ دھار کے آئی ہے، اور نام نہاد طور پہ وہ آپ سے کاملاً آپ کے موافقت کا اظہار کر رہا ہے، آپ سے اپنے دل اور قلوب کی یکجا ہونے کا اظہار کر رہا ہے. اسی لیے طرح اللہ یاری بیٹھا ہوا ہے. اس کے پیچھے واضح طور پہ ہاتھ جو ہیں وہ صہیونی ہیں. اس کے لباس، اس کے عادات، اطوار، تمام کی تمام چیزیں اس کی صہیونی طرز. مرجعیت حرف آخر ہے، حرف آخر ہے. اگر شیعت میں مرجعیت نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک امریکہ کا مولوی جو پہلے امامہ پہنتا تھا، ابھی امامہ اتار دیا. بعض ہمارے بیوقوف شیعہ چینل چلانے والے یوٹیوب پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. مولانا اہل سنت کو جواب دے رہا ہے، کل یزید آ کے جواب دے گا، شمر آ کے جواب دے گا، تو بٹھا دے گا اس کو. مولانا اچھا مناظرہ کرتا ہے اور اسی مناظرے کی آڑ میں ان ملنگوں کو کور کر کے پھر مرجعیت کے خلاف، پھر رہبریت کے خلاف وہ گفتگو کرتا ہے. یہ کمائی بھی تیرے لیے حرام ہے جو یوٹیوب پہ اس طرح تو کما رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا ہے امت میں، اخباریت کو عام کر رہا ہے. تو شیعہ مکتب اصولیین کا مکتب ہے، یہ مفید کا مکتب ہے، یہ بابوے کا مکتب ہے، یہ شہید اول شہید ثانی کا مکتب ہے. اس قدر محنت کی گئی اس مکتب کے لیے، لیکن آج کسی اصولی مکتب کو بھی ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. ائمہ اہل بیت سے بات آ گئی ہے، سن لیجئے. ائمہ اہل بیت سے ہمارے پاس ایک نہیں سینکڑوں احادیث ہیں جن میں لفظ تقلید استعمال ہوا ہے.
میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں مجھے کوئی شیعہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جو تقلید نہ کرتا ہو. آپ کو ملے تو مجلس کے بعد مجھ سے ملوائیے جو تقلید نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر گھر میں تحفۃ العوام رکھی ہوئی ہے. 5 مجتہدین کے فتوے میرے دادا پردادا سے ہم تقلید کرتے آ رہے ہیں. اب ایک چڑ ہو گئی ہے خاص، عالمی سازش کا بھی حصہ ہے یہ عنوان، اس لیے کہ دشمن نے دیکھ لیا یہ کانپتا ہوا ہاتھ اگر لکھ دے سلمان رشدی واجب القتل ہے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. دشمن نے دیکھ لیا کہ ان کے مجتہد کے قلم میں طاقت کتنی ہے. لہذا اب ان کو مجتہدین سے دور کر دو، انہیں علماء سے دور کر دو.